السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ہسپتال منتقل نہ کرنے کے معاملے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ منگل کے روز سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کے لیے حکومت کو 2 روز کا وقت دیا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے پہلے تو اس فیصلے کو متوازن اور انصاف پر مبنی قرار دیا گیا، لیکن پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت سامنے آنے کے بعد حکومت نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا۔ ایک طرف حکومتی وزیر میڈیا پر آ کر فیصلے پر منو امن جو ہے وہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرواتے رہے، لیکن دوسری جانب حکومت عدالتی فیصلے کے برعکس عمران خان کو شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز لے کر جانے کے لیے پس پردہ انتظام کرتی رہی۔ حکومت کی جانب سے عدالت سمیت عوام کو چکمہ دینے کے لیے اڈیالہ جیل سے ایک کانوائے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی جانب بھیجا گیا تاکہ حکومت یہ دکھا سکے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل پیرا ہے، لیکن در حقیقت اس قافلے میں عمران خان موجود ہی نہیں تھے، بلکہ بعد میں اڈیالہ جیل سے دوسرا قافلہ نکالا گیا جس کا رخ پیمز ہسپتال کی جانب موڑ دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے یہ ساری کارروائی بڑے خفیہ طریقے سے انجام دی گئی، لیکن عمران خان کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے ذاتی معالج فیصل سلطان کی جانب سے بذریعہ پریس کانفرنس سے ساری کارروائی کا پردہ چاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ انہیں ایک علیحدہ گاڑی میں شفا ہسپتال لے جایا گیا ہے، لیکن طویل انتظار کے بعد ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ عمران خان شاید ہسپتال نہ آ سکیں، جبکہ دوسری جانب عظمیٰ خان کو پیمز ہسپتال لے کر جایا گیا جہاں ان کی ملاقات عمران خان سے ایک کمرے میں کروائی گئی، جبکہ عدالت کا حکم بڑا واضح تھا کہ عمران خان کو نہ صرف شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے بلکہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو میڈیکل بورڈ میں شامل کر کے ان کی موجودگی میں طبی معائنہ کروایا جائے، لیکن حکومت کی جانب سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانیوں کے باوجود ایسا ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی حکومت مختلف توجیحات پیش کر رہی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز ہسپتال لے کر جانے کا فیصلہ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کا تھا، لیکن کیا اس بیان کے بعد حکومت بری ذمہ ہو جاتی ہے یا پھر حکومت توہین عدالت کی زد میں آ سکتی ہے؟ کچھ اس پر بات کریں گے، کچھ اپوزیشن کے اتحاد کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں ان کے اوپر بھی جو بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، تو ان ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کے سربراہ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے سابق پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ بہت سارے ایشوز ہیں سر، لیکن سب سے پہلے اگر یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑی ہی کوئی دلچسپ، اب تو لفظ استعمال کروں گی، صورتحال تھی کہ ایک کانوائے ایک طرف نکال دیا، ایک کانوائے دوسرا طرف نکال دیا۔ آپ نے تھوڑا سا خود سے کچھ انالائز کیا ہے صورتحال کو کہ واٹ واز دا گورنمنٹ اپ ٹو؟ پہلے کہا بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم فالو کریں گے، اس کے بعد جو ہوا ہم سب کے سامنے۔ جی یہ عجیب بات ہے، دیکھیں نہ ملک میں کوئی سیاسی قدریں نہیں ہیں، نہ اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ عدالت کا حکم ہے، ایک آدمی جیل میں ہے، اس نے پٹیشن دی ہے، عدالت نے حکم کر دیا کہ شفا اسپتال میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ یہ اس میں کیا ابہام ہے، کیا اس کے اندر ان کو بات سمجھ نہیں آئی؟ اب وہ میں بتا دوں، آپ کیا بتائیں گے آپ کو کہ ہمیں بڑا وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تھی، وہ تو کہہ چکے ہیں آلریڈی۔ حکومت میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے یا اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ کم از کم کہہ دے یار ہم نے کیا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے امریکی وائس پریزیڈنٹ کو ہوسٹ کر لیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایکس پرائم منسٹر کا معائنہ نہیں کرا سکتے کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہے، تو یہ کیسی بات جو ہے وہ کون سی سیکیورٹی سچویشن نہیں تھی وہاں پہ؟ جو لوگوں نے بتایا کچھ لوگ آئے تھے پھول وول لے کر، کوئی 50-60 لوگ تھے، زیادہ لمبی تعداد نہیں تھی۔ ہماری حکومتیں بدقسمتی سے نہ کچھ سیکھتی ہیں وقت میں کیا ہوا، ماضی میں کیا ہوا۔ کل یہی شکایت جو آج لوگ اقتدار میں ان کو تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، آج وہ خود اس ناانصافی کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو ماضی میں عمران خان صاحب کیا کرتے تھے۔ اچھا، گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی بہت فیصلے کو بھی تنقید کا یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کرمنل پریکٹس کے اندر کہ کوئی بھی جو قیدی ہے وہ اٹھ کر کہے گا کہ جی مجھے تو پرائیویٹ ہسپتال میں جانا ہے۔ تو سمجھنا یہ تھا کہ کیا ماضی کے پریسیڈنٹس پھر ان کا کیا ہوا، تو باہر بھی جاتے رہے لوگ علاج کرانے کے لیے؟ میاں صاحب خود گئے۔ دیکھیں کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوتا، ہر جب پٹیشن آپ دیتے ہیں تو عدالت اس کو ایگزامن کرتی ہے، بحث ہوتی ہے اس پر کہ اس شخص نے کہاں جانا ہے، کیا علاج کروانا ہے، اور وہ کورٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کو حکومت کے اسپتال میں بھیجیں گے، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنے خرچے پر علاج کرنا چاہتا ہوں، اس پر کورٹ اجازت دے دیتا ہے۔ میں خود 2 دفعہ جیل سے، بلکہ الشفا بھی آیا تھا، مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ پہ چل جائیں، میں کہا نہیں میں اپنا علاج الشفا میں کرانا چاہتا ہوں، میرے معالج وہیں پر ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے معمولی سے 2 آپریشنز تھے، تو وہ دونوں جو سرجن تھے میرے دوست تھے، تو میں نے کہا میں ان سے کروا لیتا ہوں، تو کورٹ نے آرڈر دے دیا، اس پر عمل درآمد ہوا نہیں۔ پہلے وہاں بھی یہی ہوا، شفا لے گئے، تو میں نے کہا بھائی میں کورٹ کا آرڈر ہے، اس زمانے میں پھر بھی کورٹس کی کچھ وقت ہوتی تھی، انہوں نے
بات مان لی اور پریشان بھی ہوئے جو پولیس کے افسر وغیرہ تھے، اور واپس لے گئے جیل. پھر 2 دن بعد پھر الشفا لے آئے. شفا لے گئے. آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا توہین عدالت کی مرتکب ہوئی حکومت؟ اگر آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو مشکل تھی تو آپ عدالت کو رجوع کرتے، آپ ان کو واپس لے جاتے عمران خان صاحب جیل، اور عدالت سے کہتے کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم وہاں پر نہیں لے کے جا سکتے. پھر جا کے عدالت اجازت دیتی تو کہ ٹھیک ہے آپ کہیں اور لے جائیں یا پنس لے جائیں جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں. لیکن وہ روٹ جو ہے وہ نہیں لیا گیا. اچھا، بڑی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا ڈے اینڈ ایج ہے. ایک بڑی دلچسپ بحث اس معاملے کو لے کر ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ وائلیشن ورسز وائلیشن کا کیس ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی وائلیشن ایک تو حکومت نے تو کی ہی کی. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی وائلیشن کی گئی، کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ آپ میڈیا کے سامنے نہیں رکھیں گے. ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے تو پوری پریس کانفرنس کر دی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگریو پارٹی ہے وہ اگر خالی آ کے اپنا ورژن رکھے تو کیا یہ توہین عدالت ہے؟ نہیں، یہ کوئی توہین عدالت نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ. انہوں نے اس چیز کے بعد کیا، اس سے پہلے نہیں کیا. انہوں نے اس کو سیاسی بات نہیں بنائی. انہوں نے صرف بیان کیا کہ یہ معاملات ہیں، یہ معائنے کہ یہ رپورٹ ہے یا جو بھی ہے، ڈیٹیل اس کی بیان کی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حق ہے ہر شخص کا. وہ کہہ رہے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا شاید کوئی لیسن لرن کر لیا ہے اور اپنی لڑائی کا رخ جو ہے اس کو حکومت کی طرف سوللی موڑ دیا ہے اور باقی حلقے جو مقتدرہ ہیں ان کو بیچ میں سے نکال دیا. یہ کرٹیسزم اس لیے آ رہا ہے کہ جو توہین عدالت کی کا جو کیس لے کر گئی ہے پاکستان تحریک، ڈاکٹر عظمیٰ خان گئی ہیں پرائمریلی، وہ کہتے ہیں جس کے اندر محسن نقوی صاحب اتنے امپورٹنٹ وہ ہیں جن کے اوپر ہونا چاہیے تھا ان کا فوکس، ان کا نام ہی نہیں ڈالا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کوئی مطلب یہ کوئی جان کے کیا گیا؟ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ اب جو بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، منسٹری کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، منسٹر نہیں ہوتا. تو آپ ان افسران سے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ آپ کو لے کر جانا یا لانا، ان کے خلاف ہی آپ جاتے ہیں پٹیشن میں. ان سے پھر عدالت بلا کے پوچھتا ہے بھئی آپ نے یہ کیوں کیا، اس کا پھر جواب دیتے ہیں. پھر اس کی طے تک آپ عدالت جا سکتی ہے کہ وزیر کو بلا سکتی ہے، وزیر اعظم کو بلا سکتی ہے. اب یاد ہوگا یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا. ایک حکم دیا گیا تھا خط لکھنے کا، نہیں لکھا، انہوں نے بلا لیا وزیر اعظم کو اور توہین عدالت لگ گئی. جی. اور اس وقت یہ گورنمنٹ جو اب گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے اتریں ایز پرائم منسٹر پھر اپیل میں جائیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے فیصلہ لیکن اپیل میں پہلے ہی چلے جائیں گے. تو اب جو ہے وہ معاملہ اچھا ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ چیزوں میں ڈیلے کرتی چلی آئی ہے، اپنا بھی نقصان کر رہی ہے، ملک کی سیاست کو بھی ڈیڈ لاک کا شکار کیا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل اسی معاملے کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ اپیل میں ٹائملی بھی جایا جا سکتا تھا، اب جو بینچ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. انہوں نے اتنا ٹائم لگا کے اپیل کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کی جو سیاست ہے اس کو یہ خود بھی ڈیڈ لاک کا شکار رکھتے ہیں، کوئی چیزیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. ٹائم کا ایک وقت ایک ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 1 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد آپ نے کرنا ہے، لمٹ کے اندر ہی آپ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پٹیشن بنتی ہے. اس میں ایسی یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. بھائی آپ نے اب عدالت کا کام ہے، یہ امتحان اب عدالت کا ہے کہ وہ اپنی ریٹ وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کیا وہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا ایک آدھا سوال اس ایشو پہ اور پھر تھوڑا سا متحدہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ سے بات کروں گی. ویوز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو شفا انٹرنیشنل والی صورتحال تھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک کوئک کویسچنس پہ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھوں گی کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس پورے پروسیس سے پہلے بھی اور اس کے بیچ میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے تحمل کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے، وہ کوئی احتجاج کی اسٹریٹ پروٹیسٹ کی بات تو کر رہے تھے لیکن بہت اگریسو نہیں لگ رہے تھے. اب وہ پھر آزادی یا موت اور اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ لگانے پر آگے. آپ کے خیال میں گورنمنٹ پھر پش کر رہی ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں؟ آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی پش ان کو نہیں کریں، یہ نکل ہی نہیں سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، خالی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے کوئی ناانصافی ہو اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے، ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. حکومت جو ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کس کے پاس جائیں گے، یہاں گولی بھی کسی کو مار دے کو پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس اسٹیٹ ہم بن گئے، اس لیے وہ اب ذرا شیر ہیں کہ ہاں باہر نکلو دیکھیں تم اب کیا کرتے. یہ بڑی عجیب روایات ہیں. احتجاج کا حق آئین دیتا ہے، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں نہ قانون کی پرواہ ہے نہ آئین کی پرواہ ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کر سکے گی کوئی پروٹیسٹ یا کوئی پاور شو یا جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں؟ یہ عوامی تحریک ایشو پر ہوتی ہے. عوامی تحریک کبھی بھی ایک شخص کی لیے نہیں ہوتی، اس سے پہلے نہیں ہو سکی. اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ یہ کہیں جی جو بھی سیاسی اسیر ہیں سب کو رہا کیا جائے، یہ آپ کا ایک سلوگن ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک بڑے موضوع کے حصہ ہو سکتا ہے.
کہ ملک کے اندر آئین ہونا چاہیے, ملک کے اندر ناانصافی ختم ہونی چاہیے, تو اس حصے میں اس کانٹیکس میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک سلوگن لے کر نکلیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو, یہ بات بنتی نہیں. پبلک موومنٹ اس سے نہیں آغاز ہو سکتی. آپ یہ کہہ رہے تھے متحدہ اپوزیشن کی سر ہم بات سنیں, مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بلکہ کہا بھی باقاعدہ کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا ایک فرنٹ جو ہے بننا چاہیے. اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی تھوڑی سی اس پہ ہمیں وضاحت دے سکتے ہیں کہ کون کون اس کے اندر شامل ہے, اور متحدہ اپوزیشن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے, ٹارگٹ کیا ہے, ٹو واٹ اینڈ آپ لوگ یہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہی ٹارگٹ کی کمی ہے کہ آپ کو ایک موقف آپ کا ہونا چاہیے, اور وہ موقف آئین, قانون, ملک کے معاملات یہ ہو سکتا ہے. وہ ذاتی موقف پر کوئی نہیں باہر نکلے گا. نہیں, جب متحدہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک وہ ذاتی اس کے اوپر ہے, وہ تو شاید پرابلی جو الیکشن ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, اور اس کی بنیاد کے اوپر بات نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی. جی وہی نہیں, وہ تو اپوزیشن ابھی جو بھی اپنا بنائے گی, تحریک چلائے گی, لیکن اگر اپوزیشن کا جو بڑی جماعت ہے, جو بڑا حصہ ہے پارلیمان میں, اگر وہ اپنا موقف یہی رکھے کہ ہمارا تو ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, پھر مشکل ہو جاتی ہے. یہ بالکل اچھی بات ہے کہ اپوزیشن متحد ہو, ایک موقف رکھے, اور وہ موقف ملک کی سیاست, ملک کے معاملات, اس پہ یہ ہونا چاہیے. ابھی تک جتنی آپ لوگوں کی سٹنگز یا میٹنگز ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے آن بورڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, یا ابھی تک کسی متحدہ اپوزیشن کے لیے وہ ان پرنسپل آن بورڈ ہیں ہی نہیں؟ نہیں, وہ چلتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, لیکن جب پارلیمان کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, بلز پر بحث نہیں ہوتی, واک آؤٹ ہو جاتا ہے. واک آؤٹ آسان کام ہوتا ہے, آپ کو ہمیشہ جو بھی بل آئے اس پر بحث ہونی چاہیے, تاکہ پاکستان دوسرے کو شاید راستہ بھی دینا کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو تھوڑی ایزی اسپیس بھی دے رہے ہیں. نہیں, یہ شک پیدا ہو جاتا ہے جب بھی واک آؤٹ ہوتا ہے, تو یہی لوگ الزام لگاتے ہیں, یہ تو الزام ملے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو موقع دے دیں. بہرحال ان کو ذرا اپنی جو اپوزیشن کی سیاست کو تھوڑا بدلنا ہوگا کافی حد تک, پی ٹی آئی کو. آپ کی سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے آج؟ جی میری ہوتی رہتی ہے. نہیں, وہ مطلب ٹو دس اینڈ اسی طرح کی چیزوں کی ڈسکشن نہیں, جو ملک کی سیاست پر ڈسکشن ہوتی ہے ان کی مہربانی ہے, جب بھی وہ یہاں آتے ہیں تو مجھے دعوت دیتے ہیں, یا میں ان سے خود ٹائم مانگ لیتا ہوں. تو ایک پرانا تعلق ہے, تقریباً 30-35 سال. اچھا, وہ کیوں رپورٹ ہوئی تھی, میں اس لیے آپ سے پوچھوں. اچھا, کیونکہ ابھی ہم بات کرتے ہیں متحدہ اپوزیشن کی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی پروٹیسٹ کی بھی ہم نے بات کی. متحدہ اپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر اس پہ مولانا جیسے لوگ اگر آ جائیں, جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور انجوائے کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کی کوئی چیز اس وقت آن دا کارڈز ہے کہ آپ لوگ اپنا کوئی ایک موقف بنا کے آپ لوگ اسٹریٹس پر آ سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگوں کو نکالیں گے تو لوگ نکلیں گے. وہ موقف اگر ملک کے معاملات ہوں, جمہوریت کی بات ہو, آئین قانون کی بات ہو, تو اس پر سب نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ایشو پر بات نہیں ہوگی. اور یہ بھی جب پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کر کے, پھر آپ جو دوسرے آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کر کے, اس کے بعد آپ سڑک پہ نکلتے ہیں. سڑک پہ پہلا قدم سڑک پہ نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں ڈیبیٹ یہیں سے شروع ہوتی ہے نا, انفارچونیٹلی, کہ بس ہم سڑکوں پہ آنے لگے, تو میں تو اس لیے آپ سے انڈرسٹینڈ کر رہی تھی. وہ بات مناسب نہیں ہوتی نا, وہ کامیاب ہو سکتی ہے ایسی بات. اچھا, جب ہم متحدہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس طرف آ سکتی ہے کوئی, اس کا کوئی آپ کو نیئر فیوچر میں چانس لگ رہا ہے؟ اجزائی صاحب سے بڑی ملاقات تو کی بلاول بھٹو صاحب نے, اور نہیں, وہ پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں ہے. اچھا, مطلب وہ جو حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ صرف الیکشن کیمپین کی کنزمپشن کے لیے تھا, یو اگری ود دیٹ؟ جی, اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے. ہم تو خبریں سن رہے ہیں کہ وہ لوگ تو یہاں تک بھی تیاری کر چکے ہیں کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ شاید آئینی عہدے ہی چھوڑ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں, ایسا کچھ کریں. آئینی عہدہ کون سا ان کے پاس؟ صدارت ہے ان کے پاس, گورنرشپس ہیں ان کے پاس. چھوڑ دیں. نہیں, اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا اختلاف ہے اپنے کولیشن پارٹنر سے, تو آپ حکومت کی سپورٹ چھوڑ سکتے ہیں, حکومت گر جائے گی. حکومت کے پاس تو اتنے نمبر نہیں ہے نا کہ وہ حکومت کر سکے. اس کے بعد ان کے پاس لیوریج ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا لیوریج استعمال کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ خالی بات ہے؟ اچھا, نئے صوبوں کی بڑی ڈیبیٹ ہے سر, بڑی بحث ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اگین اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر ایک کنسرن بھی ہے, اس کے اندر ایک رول بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بحث سے بحث کی حد تک رہے گی, یا ہم کہیں جا رہے ہیں ود اٹ؟ دیکھیے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں صوبے. ٹھیک ہے, بہت سے پاکستان کے علاقے ہیں جہاں صوبوں کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے سامنے پوٹوار کا علاقہ ہے, یہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے. ہزارہ میں ڈیمانڈ ہے, ساؤتھ پنجاب, سرائیکی صوبے کی بات ہوتی ہے, بھاولپور میں ہے, کے پی کے کچھ اور علاقوں میں ہے, کراچی میں ڈیمانڈ ہے, سندھ بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں ہے. لیکن مقصد کیا ہے صوبے بنانے کا؟ اس مقصد کو حل کریں. کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو رول آف لا چاہیے ملک کے اندر, پھر جا کر ملک آگے چلے گا. ورنہ صرف صوبے بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں, لیکن کیا از اٹ پارٹ آف دا سولوشن؟ چلے اس کو اس طرح سے اگر پوچھ لوں,
کہ اگر فردر ڈویژن از اٹ اسٹل پارٹ آف دی سولوشن آپ کے خیال میں؟ یہ سنگل سولوشن تو نہیں ہے، وی انڈرسٹینڈ دیٹ. پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، پہلے آپ نے دو چیزیں، ایک رول آف لا کو انشور کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو، کسی کے وہ رحم و کرم پہ ملک نہ ہو. مثلا آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں، یہ گورنمنٹ کے اپنے نمبرز ہیں، جو اخراجات لودھرا ایک ضلع ہے، فی کس اخراجات جو لودھرا میں ہیں پنجاب حکومت کے، لاہور میں اس سے 29 گنا زیادہ ہے، اور یہی حال پورے پنجاب کا ہے. یہی حال سندھ میں بھی یہی حال ہے. جو کراچی میں پر کیپٹا اسپینڈنگ ہے وہ باقی سندھ سے بہت کم ہے. اچھا، جو لوگ اس کے فیور میں آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہی ساری باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مونوپلیز بریک ہو جائیں گی اور اس سے پھر فرق پڑے گا. پھر یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہا، پاپولیشن تک فیئر طریقے سے پہنچ نہیں رہا، پھر ہر علاقے کے پاس اپنا ایک یونٹ ہوگا نا ڈلو کا، تو اس سے بہتری آ جائے گی. نہیں، یہ دیکھیں مونوپلی ختم ہوگی جب آپ یہ نظام بنائیں گے. سب سے پہلے یہ نظام بننا ہے، ورنہ آپ چھوٹا صوبہ بنا دیں، چیف منسٹر آئے گا جہاں مرضی ہے ویسے خرچ کر لے گا، اپنے گھر میں لگا دے گا. تو یہ ہوتا ہے جس ضلع سے یا جس علاقے سے کوئی چیف منسٹر ہو وہ سارے پیسے وہاں لگاتے تھے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس نظام کو آپ نے ختم کرنا ہے کہ وسائل جو ہیں وہ منصفانہ طریقے سے پورے علاقے میں پہنچیں، ہر شخص کو اس کا حق ملے. تو بیسیکلی وہ سینگ کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو تو پورا فل کیپیسٹی میں فنکشنل کر کے ایک سسٹم بنا لیں. یہ دو چیزیں اگر آپ پہلے کر لیں، رول آف لا اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، پھر جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا. وقت ختم ہو گیا، میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی کچھ بات کریں گے. جو یہ ایک معاملہ رہا، ہم نے دیکھا خان صاحب کے علاج کو لے کر شفا ہسپتال لے جانے کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، گورنمنٹ نے اس کو لے کر جو کچھ کیا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیوچر میں، ابھی نیئر فیوچر میں، یہ انفیکٹ جو ایک پروٹیسٹ کی اور تحریک کی بھی بات کر رہی ہے. کچھ اندرونی اختلافات بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار سامنے آتے ہیں. تو یہ سبھی ایشوز ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہی معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے تو توہین عدالت کی جو وہ ہے پٹیشن ہے وہ کر دی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے، لیکن میں بھی پروگرام کے پہلے حصے میں بھی یہ بات کر رہی تھی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا سر، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر یہ تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی تو وائلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی. جو آپ لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے اور اتنی ساری تفصیلات بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بات نہیں کریں گے اس ایشو کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس نے توہین عدالت کی ہے. توہین عدالت ایک تو خوشی کی بات نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف اگر ہم نے پٹیشن جمع کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. پاکستان میں پہلے ہی ایک سابق وزیر اعظم توہین عدالت میں گھر جا چکا ہے اور بہت سے وزراء اعظموں کو 58(2)B کے ذریعے گھر بھیجا گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی شہید کر دیا. عمران خان جیسے آدمی 3 سال سے اندر ہیں. تو کوئی پاکستان کی جو وزیر اعظم کی سیٹ ہے یہ کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جو جس کے خلاف کوئی ایسی پٹیشن کر کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کوئی خوشی ہے. لیکن ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں. جب عدالت نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ خان صاحب کو لے آئیں اور شفا اسپتال آپ لے آتے اور وہاں ان کو ایڈمٹ کر دیتے، اگر ڈاکٹرز کہتے وہ رکھتے، جو عدالت نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی اوپینین پہ ہے، ادروائز چیک اپ کر کے گھر چلے جاتے، اپنا اڈیالہ چلے جاتے. گھر تو چلے اللہ کرے وہ اپنا زمان پارک یا بنی گالا جائیں، لیکن فی الحال وہ تھوڑا سا مجھے اس میں وقت لگ رہا ہے. اصل میں جو میں سمجھتا ہوں عدالت کی جو توہین جس فیصلے سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں چیزوں میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کریں اس میں سے، تو آپ نے اس کو آج کیا یا کل کر لیا، لیکن آپ کے پاس وہ سپیس ادھر ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے ایکسپریس ڈائریکشن کے خلاف چلے گئے. جیسے اگر عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے 30 تاریخ سے پہلے ایک کام کرنا ہے، آپ اس کو 25 کو کریں، 26 کو کریں، اس میں آپ کے پاس سپیس ہے. لیکن اگر آپ اس کو 31 کو کرتے ہیں that is not allowed. I totally take your point. لیکن آپ جو بات کریں اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ جو ایکسپریس ڈائریکشن اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو توہین بھی کی، عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانا. We take that. لیکن جو بات گورنمنٹ ان پرنسپل کر رہی تھی اس موقف کی تائید تو ڈاکٹر عثمان خان نے نہیں کر دی جب انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر بھی نارمل تھا، آنکھ بھی بہتر ہو گئی ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے. گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کا علاج جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا کروا رہے ہیں، ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
دیکھیں اس کا فیصلہ تو گورنمنٹ نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی نا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیے جس میں متعلقہ ڈاکٹرز کے علاوہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان جو اتفاق سے خان صاحب کی سسٹر بھی ہیں ان کو آپس میں رکھیں۔ ایک تو آپ نے جب چیک اپ کیا تو اس وقت فیصل سلطان صاحب تھے ہی نہیں، آپ نے ان کو وہاں شفا انٹرنیشنل میں رکھا ہوا تھا، مبعوث کیا ہوا تھا۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے، دیکھیں ایک بات پہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سسٹر ہیں انہوں نے جو بظاہر ان کو لگا انہوں نے کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ ان کا بلڈ پریشر وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 120/80 ہے، یا ان کو وہ بہتر فٹ نظر آئے، ان کے الفاظ تھے کہ فٹ ماشاءاللہ، تو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اسیسمنٹ ضروری تھی اور ضروری ہے دو نکات پہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک فٹ سپر فٹ شخص کی بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہی ہے، اس کو انگزائٹی کیوں ہے، وہ 5-10 منٹ میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس پیشنٹ کو آپ نے کم از کم انڈر آبزرویشن رکھنا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ 72 to 74 آورز، 2-3 دن آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہارٹ کی کوئی کنڈیشن ہو، وہ بظاہر دیکھنے سے وہ اس کا پتہ نہیں لگتا، اس کے لیے آپ نے پراپر اس کی سی ٹی انجیوگرافی کرنی ہوتی ہے۔ تو جو ڈاکٹرز نے 1 اگست کو پرسکرپشن کی تھی اس میں اور چیکس کے علاوہ، انویسٹیگیشنز کے علاوہ سی ٹی کورونری انجیوگرافی تھی، جو ہارٹ کی کنڈیشن خان صاحب کی چیک کرنی تھی انہوں نے، وہ اس دن چیک ہی نہیں ہو سکی، اور اس سے بھی زیادہ چرم کی بات یہ ہے کہ وہ اکوپمنٹ ہی نہیں تھا، اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر میاں صاحب نے، شہباز صاحب نے اگلے دن جب اس کا نوٹس لیا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، جب پریس ریلیز آئی تو 22 اگست کو کہا گیا کہ یہ کورونری انجیوگرافی کی سہولت کیوں نہیں ہے، اس پہ باقاعدہ انہوں نے کمیٹی بٹھائی ہے۔ یعنی آپ عمران خان سابق وزیر اعظم کو ایک ایسے اسپتال لے گئے جہاں ان کی انجیوگرافی کی سہولت ہی نہیں تھی، اور وہ انجیوگرافی جو پرسکرائب کی گئی ہے، ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اکبر صاحب ہیں پیمس کے، میرے خیال میں اکبر نامی ہے ان کا، کہ 1 اگست کو پرسکرپشن انہوں نے کی، انہوں نے ایڈوائز کیا، اور آپ ان کو 20 کو لے گئے، 20 دن وہ ضائع ہو گئے، اور آج 24 تاریخ کو ہیں، مطلب ہے کہ 24 دن سے ایک ایسا شخص جس کے ہارٹ کے بارے میں، دیکھیں ہارٹ کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کارڈیولوجسٹ پروفیسر پیمزی کا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی کورونری سی ٹی انجیوگرافی کیجئے، ابھی تک آپ نے نہیں کی۔ باقی بات اپنی دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ بھی چلتی رہے گی، باقی چیزیں سیاست بھی ہوتی رہے گی، واٹ اباؤٹ دی ہیلتھ آف عمران خان؟ آپ سے کیا آپ کی کنڈیشن چیک کی ہے؟ نہیں کی۔ تو میں یہ کہوں گا، دیکھیں میں یہ کہوں گا، آج ہمارے لوگ گئے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن لگوانے، آج تو نہیں لگی نا، ٹھیک ہے، کل صبح فرض کریں، لیکن میرے خیال میں کل بھی نہیں ہے، آج کی رات بھی حکومت کے پاس ہے، کل کا دن بھی حکومت کے پاس ہے، باقی چیزیں چھوڑیں، کم از کم سابق وزیر اعظم کی ہارٹ کنڈیشن کے لیے تم کو شفا انٹرنیشنل لے جائیے، چیک کیجئے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ہم نے اپنی انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے، رول آؤٹ کریں، بالکل ٹھیک ہے، صحت کے اوپر نیگلیجنس بھی نہیں ہونی چاہیے، صحت کے اوپر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحت میں نیگلیجنس اور پالیٹکس دونوں نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا ایک کوئک کامنٹ اس کے اوپر کر دیجیے گا کہ یہ جو آپ لوگوں نے توہین عدالت فائل کی، آپ کے خیال میں جن جن لوگوں کو اس کے اندر نومینیٹ کیا، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ کیونکہ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے اور پرسنالٹی بھی، اور آپ لوگوں کی بڑی گریونس بھی رہی ہے محسن نقوی صاحب کے خلاف، ان کا نام کیوں نہیں ڈالا توہین عدالت میں؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب آپ لوگ جو ہے نا وہ کانفلکٹ کو کچھ سرکلز کے ساتھ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ نے جان کے ان کو چھوڑ دیا اس سے باہر۔ بظاہر تو نقوی صاحب نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، نہ ان کو کوئی پبلک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف کوئی بات کی ہو، نہ انہوں نے اس کو روکنے کی اپنی طرف سے کوئی کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے دیکھیں جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی پاورفل وزیر داخلہ ہو، الٹیمیٹلی وہ آنسریبل ہے وزیر اعظم پاکستان کو، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، آپ ہوں، جو بھی ہو۔ اب اس میں میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں، دیکھیے جن لوگوں نے پبلکلی اس فیصلے کے خلاف بات کی اور اس کے خلاف گئے اور ان کے حکم پہ پھر خان صاحب کو لے ہی نہیں گئے، ان کے خلاف توہین بنتی تھی اور وہ لگائی گئی ہے۔ خیر سٹیٹمنٹس کے اوپر تو سر توہین نہیں ہوتی نا، عمل اگر خلاف ہو فیصلے پہ تو توہین ہوتی ہے، اور عمل کے چین کے اندر انٹیریئر منسٹری بڑی امپورٹنٹ رول ہے نا اس کا، انٹیریئر منسٹری کا، جب آپ ایکشن کی بات کرتے ہیں ان کو موو کرنے میں، سیکیورٹی میں، سب میں، تو اس پرسپیکٹو میں جو ہے وہ یہ رکھا جا رہا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، I've taken your point، تھوڑا سا سر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک اہم بات ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں شہباز شریف وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہیں، جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، 18 تاریخ کو فیصلہ آیا تھا، 20 تاریخ کو رات کو خان صاحب کو یہ لوگ لے کے آئے، جب پھر وہ انہوں نے شفٹ نہیں کیا اور پیمز لے گئے۔
جس رات لے کے آئے اس کی دوپہر کو، یعنی اس سے کچھ گھنٹے پہلے، 5 گھنٹے پہلے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے میاں صاحب اور ہم ایوان میں کٹے تھے، اجلاس چل رہا تھا. میاں صاحب ہماری سیٹوں پہ اپوزیشن سائڈ پہ آئے، ہمارے کچھ ساتھیوں سے، سینئر ساتھیوں سے ملے، اور اس کے بعد اسی دن انہوں نے مذاکرات کی بھی دعوت دی. دیکھیں انہوں نے ایک نیتی شو کی. اب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اندر جان کے سینوں میں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے ایک آدمی کے دل میں کیا ہے. بظاہر اس نے آن دا فیس آف اٹ انہوں نے ایک اچھا جیسچر شو کیا. تو پھر میں اس پہ حیران ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان خود ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر وہ کیوں ان کے نیچے توہین عدالت ہو رہی ہے؟ ان کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے. اگر خود نہیں کروا رہے تو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں کہ بھائی میں تو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہوں، میں تم کو سیٹوں پہ جا رہا ہوں. ان کے 3 سینئر ترین وزراء، رانا صاحب اور خواجہ سعد صاحب اور طارق فضل چوئی صاحب، 3 یہ ہو گئے. چوتھے ڈیفنس منسٹر صاحب، کسی نے مخالفت نہیں کی بلکہ ان سب نے کہا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. کس نے پھر رات کے 9-10 بجے جو ہے محترم وزیر قانون صاحب کو کہا کہ جا کے اب اس کے خلاف بیان دیں؟ یہاں ایک کانٹرڈکشن ہے جس پہ میاں صاحب کو خود بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس طرح کی باتوں سے جب ظاہر ہے وہ پھر آپ کو مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں تو وہ پھر بات جو ہے اس میں اتنا وزن نہیں جو ہے وہ رہتا. ظاہر. اچھا تھوڑا سا سر یہ بھی بار بار کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں سر اٹھاتی ہے، پھر جب آپ لوگ گریونسز کا اظہار کرتے ہیں تب بھی کچھ لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں کیا پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کا، مستعفی ہونے کا سوچ رہی ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے ایک بات چیئرمین صاحب نے جذبات میں کی ہے، لیکن پارٹی کے اندر اس پہ کوئی سوچ نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو پارلیمنٹ سے نکلنا ہے وہ فارم 45 والوں نے نہیں، فارم 47 والوں نے نکلنا ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں. اور میدان چھوڑنا تو ہمیں نہ ہمارا دین سکھاتا ہے اور نہ ہمارا لیڈر سکھاتا ہے. یہی تو آج کی حکومت اور ان کے ہینڈلر چاہتے ہیں. وہ تحریک انصاف جس کو ہم نے توڑا، جس کا ہم نے نشان چھینا، جس کے ہم نے بندے توڑوائے، جس کے ہم نے سیٹیں چرائیں، جس فارم 47 پہ جس کی ہم نے آدھی سیٹیں چرا لی، کسی طریقے سے تحریک انصاف کو پارلیمان سے باہر کرو. یہ کر کے تو ہم ان کا جو ہے منصوبہ کامیاب ہونے دیں گے. لیکن فلور آف دا ہاؤس میں کہا نا بیرسٹر گوہر نے، آپ کہہ رہے ہیں جذبات میں آخری وقت تک مقابلہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہمیشہ ایک فلسفہ اور ایک ٹریننگ رہی ہے کہ آخری گیم تک، آخری بال تک لڑنا چاہیے. اور اسی لیے 9 اپریل کی رات میں کھڑا تھا. اگر اس رات وہ سپیچ نہ ہوتی اور وہ سٹینڈ نہ لیا جاتا جو میں نے نہیں، اللہ نے میرے سے دلوایا تھا، اگلے دن دنیا نہ نکلتی، آپ کی تحریک ہی نہ کھڑی ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میدان خالی چھوڑنا تو بزدلوں کا کام. لیکن اس کے بعد کچھ چین آف ایونٹس ایسے ہوئے جہاں پہ میرا خیال ہے غلطیاں ہوئی، لیکن وقت محدود ہے. تھوڑا سا مجھے 27 ستمبر یا جو بھی کوئی احتجاجی تحریک ہے اس کا پلان آف ایکشن بتا دیں کہ آپ لوگ پہلے پروٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں، 27 ستمبر والے کو ریویو کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اپنا لب و لہجہ بڑا بہتر کر لیا تھا، مائلڈ کر لیا تھا. اب وہ پھر کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ کریں گے کنٹینر ہوگا آزادی والا یا پھر موت ہوگی، تو یہ وہ پھر اگریشن کو بڑھا رہے ہیں. تو کیا اس وقت پلان کیا ہے آپ لوگوں کا پروٹیسٹ کو لے کے؟ پہلی بات تو یہ ہم پیسفل لوگ ہیں، پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، کوئی موت شوت نہیں ہے. باقی وہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو دونوں طرف پاکستانی ہیں، تاکہ چاہے وہ تحریک انصاف کا ورکر عوام ہو یا رینجر پولیس ہو، تو وہ ایک پولیٹیکل بات ہے. باقی ہم سب پیسفل ہم موومنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. نہ کبھی تحریک انصاف کی موومنٹ میں کبھی گولی چلی ہے، نہ کوئی ہم نے گملہ توڑا ہے. انشاءاللہ پرامن ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت انگیج کر لیتی ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کو خراب کیا. اس رات اگر خان صاحب کو اسپتال شفٹ کر لیتے، میں بھی ابھی تک خان صاحب کو واپس بھیج بھی چکے ہوتا. خان صاحب چلے بھی گئے ہوتے اڈیالہ. وہ تو ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو آپ ایک دن بھی ایکسٹرا رکھیں گے وہ خود اس کا ضمیر ہی نہیں مانتا. وہ کہے گا ابھی جاؤ اپنا کام کرو، میں فٹ فاٹ آدمی ہوں، میں کیوں اسپتال میں رہوں. مطلب یا تو بندہ جیل سے نکلے یا پھر جیل میں رہے. تو اس لیے وہ ایک موقع نے ضائع کیا. ابھی بھی ٹائم ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر، بطور وکیل نہیں بات کر رہا، بطور پولیٹیکل ورکر مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر پاکستان کے وزیر اعظم پہ توہین عدالت لکھتی ہے. اس لیے میں ان کو مشورہ دوں گا بغیر پیسوں کے بن مانگے کہ بھئی آپ اس فیصلے پہ عمل کروائیے. the moment عمران خان comes to شفا انٹرنیشنل یہ انفرکچوس ہو جائے گی کنٹمپٹ آف کورٹ. تو میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن کیا ان کو خوشی ہے اپنی عدالت کو، اپنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جا کے؟ پولیٹیکل فورسز کو دیکھیں، وہ ایک فضا اس دن بن گئی تھی. خان صاحب کو شفٹ کر رہے تھے،
वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे दी थी। कौन है जो इन सियासी फोर्सेस के बीच में ऐसे मामलात बनाता है कि एक बनती फिजा, एक होता काम जो है वो रह जाता है। इमरान खान को अगर शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट कर जाते, उससे कितनी बेहतरीन फिजा बन रही थी। और उसके बाद जब मियाँ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी, हम सब ने वेलकम किया। हो सकता है अभी तक मियाँ साहब के साथ हमारी एक नशिस्त तो भी हो चुकी होती। तो देखें, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप फैसले पे अमल करवाइए, और मैं नहीं समझता कि अगर फैसले पे अमल दरामद हो जाए, हमें कोई खुदा वास्ते का बैर तो नहीं है कि हमने लाजमी कोई कंटेम्प्ट करवानी है, उनसे फैसला करवाना है। अगर खान साहब शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कम से कम के तौर के ऊपर ही इस फैसले पर अमल दरामद कर लिया होता। वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमने उनकी राय प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।